سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سے ملنے خیرپور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے بیٹے سید اسد علی شاہ نے باہر آ کر استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں آئے۔ اٹھاون سال سے پیپلز پارٹی میں ہیں، 10 بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، تو سیاست میں جب آئے تو اس وقت کیا پیش نظر تھا؟ جیسے ہی پارٹی بنی اس میں نہیں تھا میں۔ بھٹو صاحب میرا تھوڑا اس لیے واقف تھا کہ لوکل باڈی سسٹم آیا، اس میں نے یہاں سے الیکٹ ہوا اور وائس چیئرمین، اس زمانے میں چیئرمین سرکاری تھا، وائس چیئرمین الیکٹ ہوتے تھے۔ جی جی یہاں اس وقت ہی نوجوانوں کا ہمارا گروپ تھا۔ جیسے ہم آئے لائف، یہ قانون بنا تھا کوئی 58 میں، ہاں 59 میں بنا، ہاں 58 لوکل گورنمنٹ کا جو قانون تھا 59 میں بنا، ایوب خان کے زمانے میں۔ جی جی اس میں ہماری مخالفت، ابھی فرینکلی کہتا ہوں، پیر صاحب مرحوم نے کہی سخت مخالفت، یہ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا، فارن منسٹر تھے ابھی، تو بھٹو صاحب تھوڑا بہت جانتے تھے، لا کالج میں لیکچرس دینے، ایک دم ایکسیپٹ کر لی۔ آئے ادھر، ہم نے ریڈ کارپیٹ ان کو دیا، بہت بڑا جلسہ ہوا یہاں۔ انہوں نے انڈائریکٹلی ہنٹ بھی کیا کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، یعنی تب تک ایوب خان کے نزدیک تھے، وہیں 70 کے لیٹ۔ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، اور پھر آپ نے 1973 کا جو آئین ہے اس پر بھی دستخط کیے، اس کمیٹی کے بھی آپ ممبر تھے، تو اس کی کیا آپ کو یاد آتی ہے کہ یہ جو 73 کا آئین بڑی تاریخی دستاویز ہے، یہ کیسے بنا؟ اور اب آپ آخری سروائیونگ واحد زندہ آدمی ہیں جس نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ بھٹو صاحب بڑے امپریس ہوئے جب میں نے انوائٹ کیا ان کو ایز وائس چیئرمین۔ کافی کراؤڈ تھا، لوگ تو ان کی سے محبت کرنے لگے تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، بڑا ڈنر ونر کیا ہم نے، چندہ وندہ کر کے آپس میں، اور اس سے بات کی ہم پانچوں نے کہ جی یہاں انشاءاللہ ہمارا کافی اچھا اثر ہے، لیکن پیر صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں کھڑا ہونے نہیں دیں گے، اٹھا لیں گے یا کچھ کریں گے۔ تو تھوڑا ہنسے۔ اس وقت تک ہم سمجھ چکے تھے پیر صاحب کے خلاف ہیں بھٹو صاحب۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں انٹرفیئر کرے گا، آزادانہ الیکشن ہوں گے۔ تو ہم نے کہا پھر کوئی ایسی بات ہو تو کیسے؟ انہوں نے کہا جلدی مجھے فون نمبر وغیرہ دیا، مجھے کانٹیکٹ کرنا۔ تو اس وقت سے ہم پولیٹیکلی بھی قریبی آئی، اور اس کے بعد جیسے آپ 1970 کے ممبر الیکٹ ہو گئے پھر؟ بالکل۔ تو یہ جو ٹکٹ دی تھی، جی ٹکٹ دی اور آپ جیت گئے، جیت گئے۔ پھر آپ 73 کے آئین کی کمیٹی کے ممبر بنے۔ جی، وہ کیسے بنا آئین، کیسے بنا، کیا ڈسکشن ہوتی رہی، کیا یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ تو بہت ہی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ مجھے اور کچھ اور دوست تھے جو جاننے والے تھے، یہاں ہر جگہ پھر انہوں نے ماشاء اللہ کو پارشلی واپس کرا کے ہر صوبے میں ٹیمپرری حکومت بنوائی۔ تو یہاں بھٹو صاحب نے چیف منسٹر بنایا ممتاز بھٹو کو، بلایا ہم سب کو ادھر، مجھے بھی بلایا۔ میں نے کہا بلایا ہے بنا، کوئی امید ہے؟ امید آپ رکھتے ہیں ہمیشہ، مایوسی عزت کم کرتے ہیں، مایوسی کم کرتے ہیں۔ ہاں کم ہو جائے۔ تو ادھر پوچھا ممتاز سے، تو انہوں نے کہا سب میں جو آپ نے 8-10 بلائے ہیں ان میں وکیل یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا وکیل ہیں آپ؟ پھر آہستہ ان کو پتہ نہیں کیا نام ہم دیے، میں بھی اس میں، لیکن مجھے انہوں نے کوئی 9 پورٹ فولیو دیے تھے سندھ میں۔ اس وقت ایم این اے صوبے میں بن سکتا تھا، بن سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں تھی نا۔ 4 آدمی تھے جن کو
MNAs کو منسٹرس ہوئے. لیکن آپ تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے. کتنی بار وزیر اعلیٰ, کتنی بار پیپلز پارٹی اللہ کی مہربانی. کے صدر, پھر سینیٹر, کوئی ایسا عہدہ نہیں جس پہ آپ نہیں رہے. نہیں, اللہ کی مہربانی ہے. اور بہت چاہتے تھے شہید بھٹو بھی. بی بی میں, اور بھٹو صاحب جب بی بی آ گئیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن تھا؟ اس وقت سے پہلے فیڈرل منسٹر بنا تھا میں, تو مجھے پہلے تو خیر انڈسٹریز اور کشمیر پھر وہ اسٹیٹ منسٹر تھے آپ شروع میں؟ اسٹیٹ منسٹر بنا کچھ وقت کے لیے, پھر منسٹر بنا. پھر فل منسٹر بنا. ہاں اسی زمانے میں آپ نے 73 کے آئین پہ سائن کیے. بالکل. بے نظیر صاحبہ آئیں اس وقت جب شہید بھٹو جیل میں تھے. بی بی نے آ کے, اس سے پہلے بیگم صاحبہ کوشش کر رہی تھی. یہ پھر بہت بڑی کہانی ہے, بیچ میں چھوڑا ہے, کیونکہ بیگم صاحبہ کو پریزیڈنٹ بنانے میں بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ, بھٹو صاحب جیل میں تھے, چند لوگ ملے لاہور میں. یہ سب کو پتہ ہے آپ تو, وہ بات کہ وہ چاہتے تھے کہ بیگم صاحبہ نہ بنے, اور ان میں سے 2-3 کینڈیڈیٹ جتوئی صاحب تھے, ماشاء اللہ, بس آپ جانتے ہیں. جی جی, کھر صاحب تھے, جی جی جی, نازی صاحب بھی آئے, پھر چلے گئے, ان کا چانس نہیں بنا. بہرحال میٹنگ ایسے ہی, کچھ کسی نے کسی کا نام دیا, کسی نے بند ہو گئی. میں نے حفیظ پیرزادہ میرا دوست تھا, اور وہ کہا تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کافی, وہ ایز ایڈوکیٹ بھٹو صاحب کے بھی تھے, یہ بختیار کے ساتھ. ان کی ملاقات ہونی تھی, تو میں نے پوچھا دوستی میں, میں نے کہا یار یہ سارے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ہے, دل میں وہ بھی تھوڑا بہت تھا. ہاں, اس کو تو طنز کی تھی شہید بھٹو نے اسمبلی میں, نہیں کیس. تو میں نے کہا آپ مل رہے ہیں, پتہ نہیں کب چانس ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. پھر میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو آپ کہیں, آپ کو بھی اچھی طرح پیار کرتے ہیں, بیگم صاحبہ کو. تھوڑا گھبرائے, میں نے کہا گھبراؤ نہیں, ہمیں سے کوئی نہیں بن سکتا, نہ بنے گا, تو اس لیے حوصلے سے ان کو کہیں گے تو شاید مان جائیں. ملا جا کے ایز ایڈوکیٹ ملا, یہ بات کی کہ کوشش ہو رہی ہے. کوئی اور بھی اتھارٹیز تھے جو اکسا رہے تھے کہ چینج ہو جائے, تھوڑا پاور کم ہو جائے گا بھٹو صاحب کا. بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کرا لیا بیگم صاحب کو, اور انہی کو شہید بھٹو نے بھیجا کہ بیگم صاحبہ کو تیار کرو. وہ پالیٹکس میں آنا نہیں چاہتی تھی, سادہ عورت. خیر وہ بنی چیئرمین. اس کے بعد لوگ آنا جانا, کام ان کو, وہ کہے کام بعد میں, آپ مجھے بتاؤ کہ کیسے ریلیف کرائیں شہید بھٹو کو. کئی ورکر بھی, کئی باہر کے لوگ بھی بیچاری کو بڑا تنگ کیا. پھر اس نے بی بی کو کہا کہ 2 بیٹے تو یہاں سے پہلے چلے گئے تھے, وہ تاریخ ہے کہ تم آ جاؤ. اس نے گریجویشن کی تھی آکسفورڈ سے, میں آتی ہوں. ماشاء اللہ نوجوان میں آئے, ہم جا کے ملے ہوتے, انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے, بیگم صاحبہ نے, تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایسس کروں گی, بتاؤں گی. چاہے ان کو تجربہ نہیں تھا, ماشاء اللہ ذہن بڑا تیز تھا اس وقت ہی. تو اس وقت سے ہی بے نظیر صاحبہ ایکٹیو ہوئیں. پھر کچھ وقت کے بعد بیگم صاحبہ نے کہا کہ دیکھو میں نہیں اتنا بھاگ دوڑ کا سے, ان کو چوٹ آئی تھی جی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں, تو وہ بھی تھی. اس کے بعد ذرا مایوس تھی بہت. تو انہوں نے کہا اچھا میں ہوں صحیح, لیکن سمجھیے ڈیفیکٹ ہوں, آپ کریں. ینگ تھی, 22 سال تھے اس سال میں بے نظیر صاحبہ کے. کل میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو زیادہ نہیں بولتا, میں ہوں بی بی پر ہر جی جی میں سنیے تقریر. ہر سال شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ
آپ نے اتنے عہدے رکھے، اتنے عہدوں پر آپ متمکن ہوئے، پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا، آپ پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا، تو جبکہ ہر سیاستدان پر کرپشن کا کیس بن جاتا ہے، آپ کیسے بچ جاتے ہیں؟ کوئی آپ کی اوپر تعلق ہے یا آپ فائلوں کو ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ جس میں پکڑے نہیں جاتے؟ دیکھیں فائلوں میں تو اللہ جانتا ہے، جو فیصلہ آدمی کرے ممکن ہے کبھی غلط بھی ہوگا، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرپشن کا کبھی کیس نہیں ہوا۔ مجھ پر ایک کیس تھا ایکسیس آف اتھارٹی کا، ماشاء اللہ میں ہی بنا تھا، وہ پھر انہوں نے مجھے 1 یا 6 مہینے سزا دی تھی۔ ماشاء اللہ کا بریگیڈیئر بیٹھتا تھا، آپ دیکھیں یہ تھی حالت حکومت کی، بریگیڈیئر سینئر، اور نصرت صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر بھی، جسٹس ایسے نصرت، جسٹس، اور ممبر تھا اس بینچ، سوالات بھی وہی مجھ سے کرتے تھے، وہ آہستہ کہتے چھوڑو نہ پوچھو۔ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، جسٹس ایسے نصرت نے ریفرینڈم کرایا تھا ضیاء الحق والا، ہاں وہ جیسا ہوا خیر، تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بڑا سوال پوچھا، یاد نہیں، تو میں نے کہا سر وتھ آل ریسپیکٹ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آ کے اور کٹڑے میں جیسے میں کھڑا ہوں وہاں کھڑ کے بات کریں، دیکھیں کتنا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، میرا جوہنم جانے والا بھی تھا اور ان کے سامنے میں پریکٹس بھی تھی میری، غصے ہو گیا، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ میں جی 4-5 دفعہ، سب سے لمبا کتنا رہے؟ تقریباً 4 سال 4.5 سال۔